بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج جو کتاب میں لے کے آیا ہوں یہ آپ کے سامنے، اس کا نام من کی دنیا ہے۔ مصنف کا نام ہے ڈاکٹر غلام جیلانی برق۔ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ الفیصل والوں نے اسے شائع کیا ہے۔ کتاب کی قیمت 300 روپے ہے۔ دراصل یہ کتاب تصوف اور تصوف جیسے خیالات کے متعلق لکھی گئی ہے، اور نام کی طرح اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ بھی کچھ عجیب و غریب ہیں۔ اس کتاب کے صفحات کی تعداد 238 ہے۔ آخری صفحہ پر کتاب کے لکھنے میں جن کتابوں کی طرف رجوع کیا گیا ان کتابوں کے نام بھی زیادہ تر انگریزی کتابیں ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اس کے نام موجود ہیں۔ قرآنی آیات بھی اس میں نقل کی گئی ہیں اور کچھ احادیث کا بھی ریفرنس ہے اس میں۔ اور یہ کتاب، اس کتاب کو لکھنے کا جو انہوں نے مقصد بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کتاب میں مندرجہ ذیل حقائق کو واضح کیا ہے۔ یہ مقصد کتاب ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے کہ حیات مسلسل ہے۔ دوسرا کہ حسین اعمال سے روح عظیم توانا بن جاتی ہے، روح عظیم اور توانا بن جاتی ہے۔ انسان کا جلال، شوقت، شنجر و سلیم اور جمال و نیاز و گداز جو عبادت سے پیدا ہوتا ہے، کہ مسلم جمال و جلال کا حسین امتزاج ہے۔ عبادت سے شخصیت میں مقناطیسی کشش پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح کی زیادہ تر چیزیں اس میں ملیں گی کہ عبادت سے انسان کی شخصیت میں مقناطیسی کشش پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ تمام مسرتوں اور توانائیوں کا سرچشمہ اللہ ہے، اور جو شخص اس ذات سے رابطہ قائم کر لیتا ہے اس کی ہستی عمیق اطمینان و سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ اللہ سے رابطہ قائم نہ ہو تو پرسنالٹی کھوکھلی ہو جاتی ہے اور صورت بگڑ جاتی ہے۔ اسیر میں لاتعداد طاقتیں رہتی ہیں جو اللہ کے بندوں کو ہر علم، ناکامی اور افتاد سے بچاتی ہیں، نیز ان کی ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسباب کی غیر مرئی کڑیاں فراہم کرتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں بھی کئی اس کتاب میں ہیں کہ انسان جب عبادت کرتا ہے یا کچھ خاص اعمال کو سر انجام دیتا ہے، کچھ ورد ہیں ان کو کرتا ہے، تو وہ ایک مقناطیسی شخصیت بن جاتا ہے۔ پھر کچھ خاص طاقتیں ہیں کہ جو اس کے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے کڑیاں فراہم کرتی ہیں۔ پھر نواں انہوں نے لکھا ہے کہ کائنات میں اسیری لہروں کا ایک حیرت انگیز سلسلہ قائم ہے جن کی وساطت سے ہماری آہیں اور دعائیں حضور باری تعالیٰ تک جاتی اور وہاں سے قبولیت اور سکون لے کر واپس آتی ہیں۔ اس پر بھی انہوں نے کچھ لکھا ہے کہ جس طرح اگر کسی ماں کا بیٹا گم ہو جاتا ہے اور وہ اتنی بے چین ہوتی ہے، اور اس بے چینی میں اس بے چینی کو وہ اس کا بیٹا بھی محسوس کرتا ہے، یا اس کا بیٹا ماں سے جدا ہونے پر اتنا بے چین ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ماں کا دل اور بے چین ہوتا ہے، یا جس طرح ہم الفاظ بھول جاتے ہیں تو وہ الفاظ بھولنے کے بعد کہاں جاتے ہیں اور پھر کیسے ہمیں واپس یاد آ جاتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں بھی ہیں۔ جسم لطیف ہوا میں اڑ سکتا اور ماضیہ و مستقبل کو برابر برابر دیکھ سکتا ہے، کہ انسان ایسا بھی بن سکتا ہے، اس میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں، ایسی ان اعمال کو انجام دے کر ان اصول و قوانین کا پابند بننے کے بعد کہ انسان ماضی و مستقبل کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ مصنف نے جو مقصد بیان کیا ہے۔ گناہ بے چینی، مفلسی اور بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ الہامی الفاظ توانائی کے طاقت ور یونٹ ہیں جن کی مدد سے امراض کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ساری تصوفانہ باتیں ہیں۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی یہ کتاب ہے۔ یہ علامہ اقبال کے ہم عصر بھی ہیں، اور علامہ اقبال ان کے بھائی اور علامہ اقبال شاید ان کے درمیان استاد و شاگرد کا رشتہ ہے۔ غلام جیلانی برق کی اور بھی دیگر کتب ہیں جو بک کے پیچھے ہیں۔ مصنف کی دیگر کتب من کی دنیا پہلی یہی کتاب بتائی انہوں نے، پھر دو قرآن، معجم القرآن، معجم البلدان، تاریخ حدیث، عظیم
کائنات کا عظیم خدا بھائی بھائی، یہ کتاب انہوں نے شیعہ سنی ٹاپک پہ لکھی ہے، یہ بھی میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ کسی ویڈیو میں اس کا ریویو بھی دوں گا میں۔ رمز میزان، دانش عرب و عجم، دانش رومی سعدی، میری آخری کتاب، یورپ پر اسلام کے آسان، فرما روایان اسلام، مضامین برق، حرف محرمانہ، سلاطین اسلام، مضامین برق۔ اچھی کتابیں بھی ہیں، مختلف عنوانات پر انہوں نے لکھا ہے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اس کی فہرست میں آپ کو دکھایا جاتا ہوں۔ فہرست میں انہوں نے باب کی طرح ترتیب دیا ہے، پہلا باب ہے، اس کے اندر یہ سارے ٹاپکس ہیں، پھر باب نمبر 2 ہے، باب نمبر 3 ہے، اس طرح اس کے باب ہوئے 10 باب ہیں۔ آخری باب میرے گیت، پہلی قسط عنوان ہے میرے گیت، اس کی پہلی قسط ہے، پھر اس کی دوسری تیسری قسط، اس طرح۔ باب نمبر 1 روح، آغاز تجسس، جسم لطیف، کاسمک ورڈ، اثرات اثیر، دماغ خالق ہے، ایک عجیب پیش گوئی۔ اس میں عجیب باتیں ہیں کہ انسان ایسی کوشش کر کے پانی پہ بھی چل سکتا ہے، انسان ہواؤں میں بھی اڑ سکتا ہے، اور انہوں نے اس طرح کے واقعات یہاں لکھے ہیں کہ فلاں نے ایسی چیزیں کی اور وہ یہ عمل سر انجام دینے میں کامیاب ہوا، یا فلاں جس کے بارے میں مشہور ہے اس نے ایسا کیا تھا، تو وہ انہی اعمال کو کرنے کی وجہ سے وہ ایسا کر پایا۔ پھر اس کے بعد باب نمبر 2 میں دنیائے اسیر، نامہ اعمال، طبقات اسیر، 2 مثالیں سانچہ، حساس دماغ۔ باب نمبر 3 روحانیت کا مقصد، تسلیم کے فوائد، اللہ سے رابطہ، آفاقیات۔ پھر تصوف ہے، عیسوی تصوف، اسلامی تصوف، دانش، حفاظت، ملائکہ کی دعائیں، مختلف پیرائے، سب سے بڑی لذت۔ پھر باب نمبر یہ 4 ہے، اللہ سے رابطہ، ہدایت، قبول دعا، فراخ رزق۔ باب نمبر 6 تجربات، مشاہدات، مقصد کتاب، پیام رسانی کا ایک عجیب واقعہ، پیغام رسانی، یہ بھی میں نے واقعہ پڑھا تھا۔ تو غالباً اس میں یہ ہے کہ ایک شخص دل ہی دل میں خاموش ہو کر اپنے دماغ کے ذریعے کسی دوسرے شخص تک اپنا پیغام بغیر بولے پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہیں کہ جس طرح آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کا کوئی واقف جس نے آپ تک پیغام پہنچانا ہے وہ گھر سے باہر ہے، فرض کر لیں آفس میں ہے، تو وہ آفس میں بیٹھے بیٹھے بغیر کال کیے، بغیر کچھ آپ کو لکھا ہوا پہنچائے، اپنے دماغ سے ہی آپ تک پیغام پہنچائے گا کہ آج یہ پکاؤ، اور آپ اس پیغام کو پک کر لیں گے کہ ہاں آج یہ پکاتے ہیں، چاہے آپ کو پتہ لگے نہ لگے، بس آپ نے خود ہی ایک سوچ لیا کہ ہاں یہ پکاتے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات اس میں انہوں نے نقل کیے ہیں۔ شاید یہ واقعہ بھی کھانے پکانے والا واقعہ میں نے اسی کتاب میں پڑھا تھا یا شاید کسی اور کتاب میں، ابھی مجھے یاد نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، باب نمبر 7 میرے مضامین، لیل و نہار، رجوع، 90% مخفی، 2 کہانیاں۔ اس طرح کے ان کے بہت کتابیں بھی ہیں، 2 کہانیاں، 2 قرآن، 2 اسلام، ایسے۔ تو باب نمبر 9 ہے اللہ سے رابطہ، وجد و کیفیت، وجد و کیف، جسم خاکی ہے، منصوبہ بندی، نیکی و بدی، گناہ کی صورتیں، نیکی کی صورتیں۔ گناہ اور نیکی کے بارے میں ان کا تھوڑا سا عجیب سا فلسفہ کہ گناہ کرنے سے جو ہے وہ روح میلی ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کے ساتھ محبت نہیں قائم رہ پاتی، نیکیاں کرنے سے روح جو ہے وہ نورانی ہو جاتی ہے، اس میں کشش آ جاتی ہے، لوگ اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے من کی دنیا، آپ کے سامنے میں نے کتاب کا مختصر سا تعارف ریویو میں نے دیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی کتاب کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔